کہ بیٹے ماں کے وفادار ہیں، گویا وہ کہہ رہے ہیں ماں اب تو نہ آئے گی، دل میں تیری یاد آئے گی، پھول عقیدت کے لے کر تیری قبر پر تیری اولاد آئے گی۔ تو حاضرین یہ دعائیہ تقریب ہے، تو میں اس گاؤں کے اندر بیٹھ کر مدینے کے تاجدار کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ اس ذات کی بات ہے کہ وہ ذات بے نظیر و بے مثال ہے، وہ ذات کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ ذات کہ جس نے جو کہا وہ ہو کے رہا، اور شاعر نے تو یوں نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو شب تو رات ہو کے رہی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دعا وہ دعا جس کے ساتھ درود و سلام نہ پڑھا جائے، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق لٹکی رہتی ہے، اور جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے پھر وہ مقبولیت کا شرف پاتی ہے۔ او دعا کے لیے آنے والوں، 40ویں میں آنے والوں، یہاں آ کر بیٹھ جانے والوں، مولویوں کی تقریریں سننے والوں، سرکار کی نعتیں سننے والوں، اور مجاہد اہل سنت میرے برادر اصغر عدنان سیالوی صاحب محبتوں کی دنیا میں گم ہو کر کلام سنا رہے تھے، اور میں ویسے لب کشائی نہیں کہا کرتا، جو مخلص نہ ہو اس کو مخلص کہہ دوں، جو متقی نہ ہو اس کو متقی کہہ دوں، جو پریزگار نہ ہو اس کو پریزگار کہہ دوں۔ میری یہ عادت نہیں، میں نے محبت دیکھی ہے تو کہہ رہا ہوں۔ محبت میں گم ہو کر آپ کو نقابت کی صورت میں کلام سنا رہے تھے، اور یہ سب کچھ سننے والوں آئے تو دعا کے لیے ہو، اور دعا تب قبول ہوتی ہے کہ حسنین کے نانا پہ درود و سلام پڑھا جائے، تو پھر قبول کروانی ہے تو پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم برادر محترم مجاہد اہل سنت مقرر شیری لساں جناب علامہ انصر محمود سیالوی عباسی صاحب، فاضل نوجوان پیکر محبت و اخلاص جناب ابرار سیالوی صاحب، اور مجاہد اہل سنت میرے آقا کے نعت خوان جناب عدنان محمود سیالوی صاحب۔ حاضرین، مردوں کے لیے یعنی عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے والوں کے لیے دعا کا اہتمام کرنا امت مسلمہ کا شروع سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اچھے کام تے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور میں کچھ جگہوں پہ کہا کرتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ایڈوانس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اگر میں بھی اب یہ جملہ نہیں آتا کہ لوگ سائیکل والے کہتے تھے بائک ہو جائے، اب بلکہ بائک والے کہتے ہیں کوئی میران، کوئی پراڈو، کوئی 2.5 مرلے والا 10 مرلے کا بنا لے، پنڈی والا اسلام آباد میں چلا جائے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا مشن ہے، لیکن دینی اعتبار سے اگر بات سنائی جا رہی ہے سنتے بھی جاؤ، اور ساتھ سبحان اللہ کہہ کے ایڈوانس ہو جاؤ، سننے کا بھی ثواب حاصل کر لو، سنانے کا بھی حاصل کر لو، زبان کو بھی مصروف عمل کر لو، دماغ کو بھی مصروف عمل کر لو، سنتے جاؤ اور کہتے جاؤ سبحان اللہ۔ حاضرین، بات یہ ہے کہ اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ جو بھی بندہ مومن، بلکہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، چاہے وہ اہتمام مدارس میں ہو، چاہے تیسرے دن اہل علاقہ کو بلایا جائے کہ میرے بھائی کے لیے، میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے چچے کے لیے، میرے دادے کے لیے دعا کرو، یا 40ویں کی صورت میں ہو، یہ دعاؤں کا اہتمام چلا آ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان میں سے ایک عمل بھی رائے گاہ نہیں، گو کہ شریعت کے مطابق ہو۔
ایک عمل بھی رائگاں نہیں۔ اب میں نے چادر رکھی ہے، سردی ہے، رائگاں نہیں ہے۔ میں نے کوٹ پہنا، رائگاں نہیں ہے۔ بھوک لگے کھانا کھایا جائے، رائگاں نہیں ہے۔ گھر بنایا جائے، رائگاں نہیں ہے۔ پیاس کے لیے پانی کا اہتمام کیا جائے، رائگاں نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ رائگاں نہیں، تو جو قبر میں چلے گئے ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا یہ بھی رائگاں نہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب ہم دربار رسالت پہ جاتے ہیں کہ آیا اس عالی دربار سے، اس نبیوں کے نبی شخصیت سے، اس ہستی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ لوگوں اس در سے دامن کو وابستہ رکھا کرو۔ اگر شادی ہے تو شریعت محمدی کو دیکھا کرو کہ ہم نے شادی کیسے کرنی ہے۔ اگر شاپنگ ہے تو اس چوکٹ کی طرف دھیان لے جایا کرو کہ ہم کیسے خریداری کریں۔ اور اگر ماتم ہے تو لوازمات کیسے چلائیں، ہم مکین گنبد خضرا کی طرف اپنی توجہ و دھیان لے جایا کریں کہ آیا اس وقت میں ماتم ہوتے تھے تو کیا کیا جاتا تھا، آیا اس وقت ماتم ہوتے تھے تو کیسے دفنایا جاتا تھا، آیا ماتم ہوتا تھا تو لوگ آتے ان سے کیسے سلوک ہوتا تھا، اور آنے والے دیکھا کریں کہ ماتم پہ کیسے جایا کرے۔ کیا آدمی جا کے کھڑا ہو جائے؟ نہیں، قبر کھودنے میں بھی مصروف عمل ہو جائے۔ وہ کبھی کھود رہا ہو، کبھی مٹی ڈال رہا ہو، کبھی چارپائی اٹھا رہا ہو، کبھی کلمہ پڑھ رہا ہو، کبھی کیا ذکر اذکار کر رہا ہو، کبھی کیا کر رہا ہو۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ وہ یوں کرے کہ جو وہاں سے سبق ملتا ہے اس سبق پہ عمل کرے۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو میرے آقا مدینے کے تاجدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں کہ جب مردہ دنیا سے چلا جائے تو تم جب اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اس کی قبر کے اندر گھر کی بات نہیں کر رہا، مالکیت کی بات نہیں کر رہا، قبر کے اندر، قبر چاہے کسی اور کی زمین میں ہو، چاہے کسی اور گاؤں میں ہو، چاہے کسی اور شہر میں ہو، چاہے کسی اور ملک میں ہو، چاہے نزدیک کر کے ہو، چاہے دور کر کے ہو، گو کہ جہاں بھی ہو، اگر تم دعا کرو گے تو اس کی قبر کے اندر میرے مصطفیٰ کے فرمان عالی شان کے مطابق قبر منور ہو جائے گی، نور آ جائے گی۔ یعنی یہ دعائیں قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے، اندھیرا مٹانے کا ذریعہ ہے، قبر منور کرنے کا ذریعہ ہے، قبر میں روشنی کرنے کا ذریعہ ہے، قبر میں سکون کا باعث ہے، قبر میں راحت کا باعث ہے، قبر میں کامیابی کا باعث ہے، قبر میں عزتوں کا باعث ہے۔ کیا دعائیں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب ابرار بھائی، یہ عمل رائگاں نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ کو اس بات پہ مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو بلایا، کھانے کا اہتمام کیا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو بٹھا کر، بلا کر، بٹھا کر، عزت سے کھلا کر ہم اپنی ماں سے وفا کرتے ہوئے جو ہمیں لوریاں دیتی رہی، کئی مشقتوں سے ہمیں اس نے پالا ہے، کئی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کئی جفاکشیاں کی ہیں، کیا کیا مشکلات سے گزری ہے، آج وہ قبر میں ہے۔ ہم ماں سے وفا کرتے ہوئے دعا کروا رہے ہیں، اور یہ دعا ہوگی تو آپ کو ماں کی قبر مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ قبر معطر و منور ہو جائے، اور مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ قبر روشن ہو جائے۔ اور قبر کو روشن کرنے کا گویا ایک ذریعہ ہے کہ اگر اپنے مسلمانوں کی قبروں کو روشن کرتے ہو تو پھر ہاتھ اٹھایا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، کچھ پڑھ کے، کچھ اصال کر کے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، نماز کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی، چاہے نماز پنجگانہ ہو، چاہے جمعے کی ہو، چاہے عید کی ہو، چاہے جنازے کی ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی قید نہیں ہے، جب چاہو جس نماز سے پہلے اور بعد میں اس کے لیے دعائیں کرو۔ اگر دعائیں کرو گے تو یہ اچھا عمل ہے، اور اچھے عمل کا میرے رب کا بھی حکم ہے، میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کا بھی حکم ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی طریقہ ہے، تبع تابعین کا بھی طریقہ ہے، شہداء کا بھی طریقہ ہے، اولیاء کا بھی طریقہ ہے، مومنین و مومنات کا بھی طریقہ ہے، مسلمین و مسلمات کا بھی طریقہ ہے۔ تو گویا جو یہ عمل کرے گا، میں معرفہ کر کے بات نہیں کر رہا، نکرہ کر کے بات کر رہا ہوں، جو یہ عمل کرے گا یہ مسلمانی کردار ہے، اور یہ شیطانی کردار کو ریجیکٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو ایسا عمل کرو، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر بھائی ابرار و وقاص صاحب کی والدہ کے لیے دعا کریں اور یہ دعا کروائیں، پورا دن نکالیں، اہتمام کریں اور ماں کو پتہ ہی نہ ہو۔ ارے وہ اور معاملات ہوتے ہیں کہ گھر میں کچھ کا کچھ ہوتا رہے، دنیا میں کئی گھر والوں کو پتہ ہی نہ ہو میرے گھر میں کیا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے، کیا لایا جا رہا ہے، کیا پکایا جا رہا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے۔ یہ قبر کا یہ معاملہ نہیں، قبر والا پوچھتا ہے یہ نور کیسے آیا، میرے مصطفیٰ کریم نے بتایا کہ پھر بتایا جاتا ہے کہ تیرے بھائی نے، کہہ دو سبحان اللہ، تیری بیٹی نے، تیری ماں نے، تیرے ابے نے، تیرے دوست نے، تیرے ہمسائے نے، تیرے بیٹے نے، تیرے نواسے نے، تیرے پوتے نے، تیرے فلاں نے، تیرے فلاں نے تیرے لیے ایصال کیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی قبر والا باخبر ہوتا ہے، مطلع ہوتا ہے کہ یہ نور آیا، ایصال کی صورت میں آیا۔ کیسے آیا؟ فلاں نے مجھے ایصال کیا ہے۔ اب اپنے دل سے فتویٰ لے لینا۔ مجھے وہ ایک مفتی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ دل بڑا مفتی ہوتا ہے، فتوے ادھر سے لیا کرو۔ یہ فتوے تو ہم لیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے، ہم آرام دہ ہوں گے، ہمارے پاس گرم سوٹ ہوگا، سردی سے بچ جائیں گے، ہمارے پاس گاڑی ہوگی، پیدل چلنے سے بچ جائیں گے، ہمارے پاس مکان ہوگا، ہم وہاں پہ پناہ لے لیں گے۔ تو یہ بھی ذرا فتویٰ لیا کرو کہ جو ہم کام کرتے ہیں آیا یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو فتویٰ پھر مل جائے گا۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو برا ہے، غیبت کرتا ہے تو برا ہے، حرام کماتا ہے تو برا ہے، حرام کھاتا ہے تو برا ہے، حرام کھلاتا ہے تو برا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے تو برائی ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے تو اچھائی ہے، سچ بولتا ہے تو اچھائی ہے، حلال کماتا ہے تو اچھائی ہے، دوسروں کی عزت کرتا ہے تو اچھائی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے تو اچھائی ہے، مدارس آباد کرتا ہے تو اچھائی ہے، مساجد آباد کرتا ہے تو اچھائی ہے، نمازیں ادا کرتا ہے تو اچھائی ہے، تسبیحاں پڑھتا ہے تو اچھائی ہے، اور اپنے مسلمانوں کو ایصال کرتا ہے تو اچھائی ہے۔ تو اب وہ سارے اس بات سے باخبر ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ایصال کر رہا ہے، یعنی کہ ایصال کیا جائے، قبر منور ایصال کیا جائے تو وہ قبر والا پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا، کہا جاتا ہے فلاں نے کیا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے فلاں میرا وفادار آج مجھے ایصال کر رہا ہے۔ دنیا کے معاملات میں میں گفتگو بھی نہیں، میں عمل بھی نہیں، میں وہ مگن بھی نہیں، آج وہ میرے لیے عمل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اس کا عمل کبھی قولی ہے، کبھی فعلی ہے، کبھی باتوں میں ہے، قرآن کی تلاوت کر کے، درود شریف پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے مجھے ایصال کر رہا ہے، اور کبھی صدقہ و خیرات پکا کر، کھلا کر، لوگوں کو بلا کر، مدارس ہوں یا گھر میں ہو، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، پڑوسی ہوں یا دور کے ہوں، مسافر ہوں یا مکین ہوں، وہ ایصال ثواب کر رہا ہے مجھے، وہ اس بات سے باخبر ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھنا، اب میں یہاں بیٹھ کر دعا کروں ابرار صاحب کی والدہ مرحومہ و مغفورہ کے لیے، امجد صاحب دعا کریں، انصر صاحب دعا کریں، اب یہ نہیں کہ ہم ان کی ماں کے لیے دعا کر کے اٹھ کے چلے گئے، یا رہتی دنیا میں پریشان حال مسلمانوں کے لیے دعا کی، بے روزگار مسلمانوں کے لیے دعا کی، جناب والا جہاں کے لوگوں کی بیماریوں کی شفا کی دعا کی، چاہے جسمانی تھی یا روحانی تھی، ہم نے یہ دعا کی، ہم محروم رہ گئے۔ نہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے رب کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب میں اور آپ اگر ابرار صاحب کی والدہ کے
لیے دعا کرتے ہیں تو مثال کے طور پر ابرار صاحب ہمارے لیے دعا کریں یا نہ کریں، رب کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں تو اب وہ کتنا خوش اب سوچو تو یہ اگر یہاں پر ایک بڑے جلسے میں نام لیا جائے تو ہمارے سینے چوڑے کہ گلی میں بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، وہاں میرا بھی نام لیا گیا، میرے جناب دوست کا نام لیا گیا، یا اسلام آباد میں کوئی تقریب ہوئی کسی کنونشن سنٹر میں، وہاں پہ ہمارے نام چلے ہیں، ارے تیرے اس بات پہ نام سینے چوڑے ہوتے ہیں، لیکن ذرا یہ تو سوچو رب کے فرشتے جو خطا سے پاک ہیں، بھول سے پاک ہیں، ہیر پھیر سے پاک ہیں، وہ تمہارا نام لیں اور یوں ہی نہ لیں، دعاؤں میں تمہارا نام لیں، تمہارے لیے کیا ساتھ ہے؟ اگر چیئرمین تمہیں گلے لگائے تو تم کہتے ہو چیئرمین ہمیں گلے لگانے والا، کونسلر ہمیں ہمارے گھر آنے والا، جناب والا ناظم ہمیں بلانے والا، وہ ہمیں کھانے کھلانے والا۔ تو اگر فرشتے ہوں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے دعائیں کریں تو ذرا سوچو تو صحیح کتنی سعادت ہے، کتنی خوش قسمتی ہے، کتنے نصیب والے ہیں، کتنے مقدر والے ہیں کہ ہمارے گناہ تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے جھوٹ تو ہمیں پتہ ہے، ہماری کوتاہیاں تو ہمیں پتہ ہے، ہماری ناانصافیاں تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے فریب تو ہمیں پتہ ہے، لیکن بس کسی مسلمان کے لیے ہم نے دعا کی، رب کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرنے لگے۔ تو کہنا یہ چاہوں گا اس موقع پر ٹائم مختصر ہے اور مختصر میں اگر ہم اپنا مشن یہ رکھ لیں کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے دعا گو رہنا ہے، ہم دعائیں کرتے رہیں گے معمول کے ساتھ، اجتماعیت میں بھی، انفرادیت میں بھی، صبح بھی، شام بھی، اپنوں میں بھی، بیگانوں میں بھی، خوشی کے موقع پہ بھی، غمی کے موقع پہ بھی، امیر ہو کر بھی، غریب ہو کر بھی، روزگار ہو کر بھی، بے روزگار ہو کر بھی، مشکل میں بھی، آسان میں بھی، اگر دعا کرتے رہو گے تو پھر آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، میرے رب کی یہ شان ہے کہ میرے رب سے جتنا مانگو وہ خوش ہوتا ہے، جتنا مانگو۔ بات میں نے فوراً کر دی لیکن اس جملے کے اندر بڑی وسعت ہے، جتنا مانگو وہ خوش ہوتا ہے۔ اب مجھ پہ اور تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا مانگے، مجھ سے کوئی ایک بار مانگے، 2 بار مانگے، تم سے کوئی ایک بار مانگے، 2 بار مانگے، ہو سکتا ہے تنگ آ جائیں، پریشان ہو جائیں کہ اب تو یہ عادی ہو گیا، اب اس کی عادت ہو گئی، کبھی پیسے مانگتا ہے، کبھی سپورٹ کیسی مانگتا ہے، کبھی راشن مانگتا ہے، کبھی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں مانگتا ہے، کبھی شادی کے موقع پہ، کبھی ماتم کے موقع پہ، کبھی کس تقریب کے موقع پہ، لیکن میرے رب کی یہ شان ہے، وہ لا شریک ہے، کہہ دو سبحان اللہ، وہ کسی کا محتاج نہیں، کہہ دو سبحان اللہ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سنو سبحان اللہ کی صداؤں میں، تو اس سے جتنا مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو ارے تم ناظم کو خوش کر کے کیا پاؤ گے، تم امیر کو خوش کر کے کیا پاؤ گے، تم چیئرمین بن کر کیا پاؤ گے، تم وزیر اعظم بن کر کیا پاؤ گے؟ تم نے دیکھا نہیں امریکہ کا بھی بادشاہ تھا لیکن جوتا پڑا ہے، کوئی کہاں کا تھا لیکن جوتا نصیب میں آیا ہے۔ لیکن اللہ والے بن جاؤ تو پھر بات یہ ہے، میرے بے امام بری کو دیکھ لو، میرے مہر علی کو دیکھ لو، میرے داتا بلی کو دیکھ لو، میرے غوث جلی کو دیکھ لو، میرے مولا علی کو دیکھ لو، ہر نبی